ڈاکٹر مصدق صاحب جی میں دو تین نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہائیبریڈ رول کہا جا رہا ہے بڑے دن سے، یہ ون پارٹی رول ہے. یہ جتنے بھی ٹولز آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں یہ ون پارٹی رول کو مسلط کرنے کے ٹولز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو سیکرٹ بیلٹ کو نکالا جا رہا ہے، اور آج بھی جس طرح کہا ہے کہ پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں بھی ووٹوں کی گڈیاں چل رہی ہیں، تو اس کا نیچرل کانسیکوینس یہ ہے کہ کل کسی نہ کسی کو سپریم کورٹ جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ کیونکہ ادھر بھی نوٹوں کی گڈیاں چل رہی ہیں ووٹ خریدنے کے لیے سڑک پہ، تو ادھر بھی سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر دیا جائے. یعنی سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر دیا جائے. تو بیلٹ ہو ہی کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ پیسے کے ذریعے یہاں پہ کیا جاتا ہے انفلوئنس. آپ نے اگر آج کی ہیڈ لائنز دیکھی اخبارات میں، جو 2 روز کی گزشتہ کی پروسیڈنگز ہیں، اس میں متناسب نمائندگی کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا. جی میں وہی جی کوئی ووٹ کی ضرورت نہیں، کوئی بیلٹ کی ضرورت نہیں. لیکن اب آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ سینٹ کو بھگتا لیں گے تو پھر کیوں نہ یہی چیز کی جائے نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں بھی، کیونکہ آئین کے تحت تو تینوں ہی ہیں. اور وہاں پہ بھی یہ کہا جائے کیونکہ ووٹوں کی گڈیاں لے کے لوگ جاتے ہیں، اس وجہ سے سیکرٹ بیلٹ ختم کر دیا جائے. یعنی یہ بات تو ہو رہی ہے کہ نوٹوں کے ذریعے ووٹ کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، مگر جو دوسرے طریقہ کار ہیں، نیب کا طریقہ کار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار ہے، لوگوں کی ویڈیوز بنانے کا طریقہ کار ہے، لوگوں کے کاروبار بند کرنے کا طریقہ کار ہے. جب سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا تو کون اپنا کاروبار بند کروائے گا؟ کون اپنے پلازے توڑوائے گا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ون پارٹی رول، ہائیبریڈ رول آ جائے گا، پھر ملک آرام سے سکون سے چلے گا، پرباش ہوگا. تو یہ پورا مقدمہ جو اس وقت حکومت آگے لے کر آ رہی ہے، یہ ہائیبریڈ رول والا، یہ ایک فیشسٹ رویہ ہے میرے نقطۂ نظر سے جی. اور میں جو آپ کے سامنے ویسے سر اوپن بیلٹ کو ہونا چاہیے ایز اے میٹر آف پرنسپل. آپ نے گزشتہ سینٹ انتخابات کا آپ الیکشن دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی 2 اراکین منتخب ہوا ہے کے پی اسمبلی میں، 17 اور +17 سیٹیں ان کو ووٹس چاہیے تھے، دیکھیے جبکہ ان کے اپنے 7 اراکین تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے جی. کیوں نہیں سینٹ کا ڈائریکٹ الیکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر مجھے پارٹی ووٹ دے گی تو میں صرف پارٹی کی بات سنوں گا، لیکن اگر میں عوام کا ووٹ لے کر آؤں گا سینٹ کے اندر اور 20% پنجاب کا ووٹ لے کر آؤں گا، اگر میں لے سکتا ہوں، تو پھر کیوں نہیں میں لوگوں کا مقدمہ لے کر آگے چلوں گا میرے نقطۂ نظر سے. اب میں کچھ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو بی این ایکیڈیمک ڈیبیٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو حکومت کر رہی ہے یہ بالکل وہی ہے جو NRO کے ذریعے کیا گیا تھا، کہ کسی نہ کسی طرح سے عدالت کو پریشرائز کیا جائے کہ عدالت کے ذریعے آئین سے ماورا، آئین کے اوپر جا کے ایک ایسی چیز کروائی جائے جس کے تحت آئین پامال ہو جائے. میرے نقطۂ نظر سے سپریم کورٹ آئین سازی تو نہیں کر میں سکتی. یہ تو نہیں آپ کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت اس وقت یہ جو ان کا طریقہ کار ہے، پہلے سپریم کورٹ میں آرڈیننس کے ذریعے، پریشر کے ذریعے NRO کہہ رہا ہوں LFO لانے کی کوشش کر رہی. معافی چاہتا ہوں، میں نے شاید پہلے NRO کہہ دیا. LFO لانے کی کوشش کر رہی ہے، ایک غیر آئینی چیز کروانا چاہتی ہے عدالتوں سے، ان پہ پریشر ڈال کے. مجھے یہ لگتا ہے، مجھے امید ہے کہ عدالتیں اس پریشر میں نہیں آئیں گی، لیکن یہ بالکل وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو نظریہ ضرورت کا کھیل ہے. آپ نے ڈاکٹر فردوس کا بھی تذکرہ کیا، ان کا اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، دکھائے گا جی کیا کہا فردوس بی بی نے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کن گاڑی ڈکیوں میں پیسے بھر کے ان دونوں حلقوں میں بانٹے گئے رات کو، اور کن گاڑیوں میں آج بانٹے جانے ہیں. یہ بائی الیکشن کا تذکرہ کر رہی ہیں. ہاں تو اب بتائیے، بائی الیکشن تو نیشنل اور پروونشل کے ہے نا، تو ادھر کیوں نہ پھر سیکرٹ بیلٹ ختم کیا جائے؟ اگر یہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور یہاں کی خرید و فروخت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو پیسوں سے لوگ پہلے بھی یہ آٹے اور اناج کے وہ بنا کے نا باقاعدہ بیگز ووٹ لینے کے لیے تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر میں آپ کی بات مان لوں تو اس وقت کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے وجہ سے اگر ایسا ہوتا ہے تو سیکرٹ بیلٹ ختم کر دینا چاہیے، یہ کہہ رہی ہے حکومت. اور پریشن سے آپ ویریفائی جب دیکھیے اگر ایک چیز نہیں، آپ کے ووٹ جو آپ اندر ڈالتے ہیں اس پہ کوئی تھم امپریشن نہیں ہوتا، وہ ٹریسیبل نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. کاؤنٹر فائل صرف کاؤنٹر فائل پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس بندے نے ووٹ ڈالا ہے یا نہیں، صرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نہیں بتا سکتے اس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور آپ حکومت کی ذرا دوہرا معیار دیکھیں کہ جو وہ آرڈیننس لے کر آئے ہیں اس میں سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن وہ نہیں چاہتے ٹرانسپیرنٹلی ہو، صرف سینیٹر کا ٹرانسپیرنٹلی ہو. یعنی جو ایکسیپشن آئین نے ڈالی ہے 226 کی، وہ یہ ہے کہ تمام الیکشن جو آئین کے تحت ہیں، نیشنل اسمبلی، پروونشل اور سینٹ کا، ود ایکسیپشن ٹو پرائم منسٹر کا الیکشن، چناؤ، چیف منسٹر کا چناؤ
اور نیچرل اس کا جو ایکسٹینشن ہے اور سینٹ کے چیئرمین کا چناؤ وہ نہیں ڈالا، اور دوسرا اندر دوہری شہریت ڈالی، جو آج اب یہ کہیں گے کیونکہ واودہ صاحب کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ کہیں گے اس کو نکال دیتے ہیں. یعنی ایک بندے کے لیے آئین کے اندر یہ ڈالنا چاہتے تھے. بلاول بھٹو کا آج کا سٹیٹمنٹ سن لیں پھر عثمان صاحب سے جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا بلاول. PS-88 کے جیالوں نے پورے پاکستان کو دکھا دیا ہے کہ ان کٹپتلیوں کا اصل اوقات کیا ہے. ان کے سارے ممبرز جانتے ہیں کہ یہ تو حکومت جا رہی ہے، وہ ان کے کہنے پہ کیوں ووٹ دیں گے؟ تو وہ خوشی خوشی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں ٹکٹ دو، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے اور آگے جا کے آپ کے امیدوار بھی بنیں گے. چھوٹ دروازوں سے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آمنے سامنے آئے، مقابلہ کرے، جمہوری مقابلہ کرے.